تو جب آپ ہیوی میل لیں گے تو پھر وہ بسا اوقات وہ جو بائل کی مقدار ہے وہ کم رہ جاتی ہے. مائیگرین اور ڈپریشن ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیے مائیگرین کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. کوئی بھی اسٹریسفل سچویشن وہ مائیگرین کریٹ کر سکتی ہے. اگر ہم کتنے دن لیں بی پی کی دوا. دیکھیے بی پی جب بڑھتا ہے یا جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس سے بہت عرصہ پہلے سے وہ بی پی بڑھنے کی جو وجوہات ہیں وہ عمل میں آ چکی ہوتی ہیں. اینٹی بایوٹکس ہیں، بعض اسٹیرائڈس ہیں، بعض اب جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس سے ایک دم جب یہ جسم میں جاتی ہیں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جنرل فزیشین ڈاکٹر عاصم اللہ بخش. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں اور آپ سے کنسلٹیشنز کیسے بک کر سکتے ہیں وہ گائیڈ کر دیں. بہت شکریہ. جیسا آپ نے فرمایا میرا نام ڈاکٹر عاصم اللہ بخش ہے. میں ایک اسپیشلسٹ فیملی فزیشین ہوں اور پرائیویٹ پریکٹس سے وابستہ ہوں. اگر آپ میرے ساتھ کنسلٹیشن بک کرنا چاہتے ہیں آن لائن یا ان کلینک تو مرہم کے دیے گئے لنک یا رابطہ نمبر سے آپ میرے تک پہنچ سکتے ہیں. پرفیکٹ. اچھا آج ہم آپ سے جو وہ کوشچنس کریں گے جو لوگوں نے اسی جنرل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہم سے انسٹاگرام کے تھرو پوچھے تھے. سب سے پہلا کوشچن ہے گال بلیڈر نکلوانے کے لیے ڈائجیشن خراب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گال بلیڈر کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارا جو جگر ہے وہ ایک ڈائجسٹو جوس پیدا کرتا ہے جسے بائل کہتے ہیں. یہ بائل فیٹس کو ڈائجسٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور یہ گال بلیڈر میں آ کے اسٹور ہوتا ہے. گال بلیڈر کا کام یہ ہے کہ جب ہم کوئی ہیوی میل فیٹی میل کھاتے ہیں تو وہاں سے ایک اضافی مقدار بائل کی نکلتی ہے جو ہماری آنت میں آتی ہے اور اسی ڈائجیشن میں مدد دیتی ہے. جب آپ گال بلیڈر نکال دیتے ہیں تو یہ جو آپ کو ایک ایکسٹرا سپلائی یا ایکسٹرا جو آپ کے پاس اسٹوریج ہوتی ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اب آپ صرف جو لیور سے ڈائریکٹ بائل آ رہا ہے اس سے ہی آپ کی ڈائجیشن کا پروسیس ہوتا ہے. تو جب آپ ہیوی میل لیں گے تو پھر وہ بسا اوقات وہ جو بائل کی مقدار ہے وہ کم رہ جاتی ہے. اس سے بد ہضمی کی ایک بھاری پن کی کیفیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ پتا کی سرجری کے بعد وہ اس چیز کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو بد ہضمی رہتی ہے. حالانکہ کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو خوراک ہے اس میں ایک دفعہ میں بہت زیادہ آپ فیٹی چیزیں نہ لیں یا اس کے ساتھ فریش سیلڈ استعمال کریں تو پھر یہ مسئلہ نہیں رہتا. پرفیکٹ. نیکسٹ ہے کیا فیٹی لیور صرف موٹے پن سے ہوتا ہے یا اور بھی وجہ ہوتی ہیں؟ اس میں بالعموم ایک سے زیادہ وجوہات ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ بہت زیادہ چینی کا استعمال کرتے ہیں، آپ کی خوراک میں بہت زیادہ فیٹس یا مروغن غذائیں ہوتی ہیں، یا آپ شراب نوشی یا کیمیکلز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، یا ایسی چیزیں جیسے پیراسیٹامول ہے اس کی بھی بہت زیادہ مقدار آپ لے رہے ہیں تو فیٹی لیور ہوتا ہے. فیٹی لیور اصل میں لیور کے ڈیمیج کی ایک علامت ہے. اس کا لازماً مطلب کوئی فیٹ نہیں ہے. یعنی جیسے آپ نے کہا کہ فربہی سے اس کا تعلق نہیں ہے براہ راست. اس کا تعلق یہ ہے کہ جگر کا جو نظام ہے اور جگر کی جو صحت ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پھر ایک وہ چربی کی جو لہر وہ ایک طے ہے اس پر آنا شروع ہوتی ہے. اس کا تعلق ان چیزوں سے بھی ہے کہ آپ خوراک آپ کی کیا ہے اور یا آپ کسی بیماری کا ایسے شکار تو نہیں جس سے ہی ہو. پرفیکٹ. نیکسٹ ہے کیا مائیگرین اور ڈپریشن ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیے مائیگرین کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. کوئی بھی اسٹریسفل سچویشن وہ مائیگرین کریٹ کر سکتی ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ کچھ مشکلات کا شکار ہیں جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ سائکیٹرک ایشوز ہیں، اس میں جب آپ ذہن پہ کوئی بھی چیلنجنگ سچویشن ہوگی تو چونکہ یہ ایک نیورو واسکولر ایشو ہے تو اس کا بھی یعنی ڈپریشن بھی ایک ٹریگر پوائنٹ بن جاتا ہے اس میں. لیکن یہ براہ راست یہ نہیں کہ اگر ڈپریشن ہے تو میگرین بھی ہوگا یا میگرین صرف ڈپریشن کی وجہ سے ہوگا، لیکن ڈپریشن لازماً ایک ٹریگر فیکٹر ضرور ہے. آلرائٹ. نیکسٹ ہے بی پی کی میڈیسن زندگی بھر کی لینی پڑتی ہے یا کنٹرول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال بالعموم کلینکل پریکٹس میں پوچھا جاتا ہے کہ ہم کتنے دن لیں بی پی کی دوا. دیکھیے بی پی جب بڑھتا ہے یا جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس سے بہت عرصہ پہلے سے وہ بی پی بڑھنے کی جو وجوہات ہیں وہ عمل میں آ چکی ہوتی ہیں. جو چیز اتنے سالوں میں پیدا ہوئی ہے وہ 10 دن میں ختم نہیں ہوگی. اس لیے آپ کو بی پی کی دوا ایک طویل عرصہ تک لینے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا. لازماً نہیں کہ ساری عمر لینی ہو لیکن لینی پڑ بھی سکتی ہے.
बीपी की दवा तब ख़त्म होगी अगर दवा लेने से आपका बीपी बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा हो, 90-60 या इससे भी नीचे जा रहा हो, फिर दवा कम होती है। लेकिन अगर आपका बीपी दवा की वजह से कंट्रोल है तो उसको ये समझ लेना कि बीपी ठीक हो गया है, ये गलतफहमी है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, क्या इंजेक्शन किडनी या लिवर डैमेज कर सकता है? जी बिल्कुल, हर दवा जो है वो किडनी या लिवर को डैमेज कर सकती है, क्योंकि ये दोनों का काम जो है, एक का काम चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करना है, दूसरों का काम डिटॉक्सिफाई करना भी है, उनको जिस्म से निकालना भी है। तो बसा का जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कॉन्ट्रास्ट मटीरियल है, बाज़ एंटीबायोटिक्स हैं, बाज़ स्टीरॉइड्स हैं, बाज़ अब जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उससे एकदम जब ये जिस्म में जाती हैं तो जिगर यानी एक्यूट लिवर फेलियर भी हो जाता है और एक्यूट किडनी इंजरी भी हो जाती है, दोनों ये काम। ऑलराइट, क्या बार बार यूरिन आना शुगर का पहला सिग्नल है? देखिए ये होता है, लेकिन इसको हम इसके साथ बांध नहीं सकते, क्योंकि यूरिन ज़्यादा आना यूरिन के इन्फेक्शन की भी अलामत है, और बाज़ औक़ात जो होता है वो कुछ और जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसकी भी अलामत होती है। लेकिन बहरहाल इसका आम जो ज़िंदगी में मुशाहिदा है वो शुगर के साथ ही इसका एक बड़ा ताल्लुक होता है। ऑलराइट, क्या लॉन्ग टर्म एसिडिटी से स्टमक कैंसर बन सकता है? ज़रूरी नहीं है, इसमें एक ख़ास किस्म का जो अल्सरेशन है जिसे हम जो एच पायलोराई की वजह से जो एसिडिटी या अल्सरेशन होती है, बिल्कुल उसमें ये देखने में आता है कि अल्सर की वजह से कैंसर बन सकता है। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज आप लोगों को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मज़ीद कोई कंसर्न्स हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।